بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے اور غیر سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے۔ سوال نمبر 2، سودی بچت اسکیموں کی پالیسیاں خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب: سودی جو بچت اسکیمیں ہیں، چاہے سرکاری ہوں چاہے غیر سرکاری ہوں، ان کی پالیسیاں خریدنا حرام ہے، چونکہ ان کی پالیسیاں سود پر مشتمل ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3، لکی کمیٹی ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب: لکی کمیٹی ڈالنا ناجائز ہے۔ سوال نمبر 4، بولی والی کمیٹی ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب: سود کے لین دین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اور دیگر خرابیوں کی وجہ سے بولی والی کمیٹی ڈالنا ناجائز ہے۔ سوال نمبر 5، کسی کو کوئی قرض پر رقم دینے کے بعد اس سے اضافی رقم وصول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب: یہ بالکل ناجائز ہے اور خالص سود ہے، اور سود پر مشتمل یہ پالیسی ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو 1000 روپے دیے، بدلے میں کچھ ٹائم کے بعد اس سے 1100 یا 1200 وصول کیے جائیں تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ سوال نمبر 6، لائف انشورنس یا بیمہ پالیسی اپنانا، اس کی پالیسیاں خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چونکہ لائف انشورنس کی جو پالیسیاں ہیں سود کے لین دین پر مشتمل ہیں اور سودی کاروبار کے ذریعے منافع کما کر کسٹمر میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ کمپنیاں بھی اپنا حصہ رکھتی ہیں، لہٰذا سود کی وجہ سے لائف انشورنس یا بیمہ پالیسی خریدنا ناجائز ہے۔ سوال نمبر 7، اسلامی تکافل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ علماء کی زیر نگرانی جو اسلامی تکافل جو بیمہ کا متبادل ہے، اس کی پالیسیاں خریدنا جائز ہے، اور جو تکافل کے نام پر وہی بیمے والا کاروبار کر رہے ہیں تو تکافل کا نام استعمال کر کے بھی وہ بیمہ پالیسیاں جائز نہیں ہو جائیں گی، بلکہ وہ حرام ہی رہیں گی۔ لیکن علماء کے فتاوی جات کے تحت جو شرعی تکافل چل رہا ہے اس کی پالیسیاں خریدنا جائز ہے۔ سوال نمبر 8، پرائز بانڈ کے اوپر ملنے والی جو رقم ہے، انعامی رقم، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب: اس کے بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ انعامی رقم جائز ہے، اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ بہرحال دونوں قسم کے علماء کی رائے ہمارے سامنے ہے، لیکن محتاط یہ ہے کہ پرائز بانڈ پر ملنے والی جو انعامی رقم ہے اس سے بچا جائے اور پرائز بانڈ نہ خریدے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک طرف جائز والے علماء ہیں، دوسری طرف ناجائز والے علماء ہیں۔ جب حلت اور حرمت کے دلائل جمع ہو جائیں تو حرمت کے دلائل کو ترجیح دی جاتی ہے، لہٰذا پرائز بانڈ پر ملنے والی جو انعامی رقم ہے اس سے بچنا چاہیے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ پرائز بانڈ خریدنے سے بھی بچنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، بینکوں کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں یا بینکوں کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان پر جو ملنے والے منافع جات ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: اس کا حکم بھی سودی اور غیر سودی بینکوں والا ہے، یعنی جو سودی بینکوں کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان پر جو منافع ملتے ہیں وہ ناجائز ہیں، اور جو غیر سودی بینکوں کے اکاؤنٹ کے اوپر منافع جات ملتے ہیں، چونکہ وہ علماء کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اور شرعی طور پر نفع اور نقصان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، لہٰذا غیر سودی بینکوں کے اکاؤنٹ سے ملنے والے جو منافع جات ہیں وہ جائز ہیں۔ سوال نمبر 10، اور یہ آج کی اس نشست کا آخری سوال ہے۔ سوال نمبر 10، شیئرز یعنی حصص کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار۔ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اسٹاک ایکسچینج یا شیئرز کا کاروبار یا حصص کا کاروبار بھی اسے کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ ناجائز ہے، چونکہ یہ سود پر، سٹے پر اور غرر پر اور کئی غلط باتوں کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار، شیئرز کا کاروبار یا کہہ لیں حصص کا کاروبار ناجائز ہے۔ محتاط علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن
بعض علماء نے کچھ شرائط کے ساتھ حصص کے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے۔ ایسی کمپنیاں جو جائز چیزیں خریدتی ہیں اور جائز چیزیں ہی بیچتی ہیں، اور جو شرائط ہیں اس حوالے سے جو علماء نے بیان کی ہے ان شرائط پر پورا اترتی ہیں اور اس کے مطابق کاروبار کرتی ہیں، لیکن ایسی کمپنیاں خال خال ہیں۔ اکا دکا اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو حصص کا کاروبار شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرتی ہے تو ایسی کمپنیز کے حصص خریدنا یا شیئرز خریدنا یہ جائز ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں شیئرز کا کاروبار کرتی ہیں، ان کی پالیسیاں سود پر مشتمل ہوتی ہیں، لہٰذا ان سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ برادران اسلام، سوال و جواب کا یہ سیشن اگر آپ کو اچھا لگا ہے، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی دنیا میں شرعی سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔